خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی پرفضل نام میں تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر ڈینیل ہے، میرا تعلق سٹی ہارویسٹ چرچ سے ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہمارا چرچ لاہور گلشن راوی میں ہے اور خدا اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اس لائق کیا تاکہ جتنے بھی اس وقت فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں خداوند کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، بانٹ سکوں، سنا سکوں۔ سو میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے ہم برکت پائیں گے۔ اور آج کا جو مضمون ہے اور جو عنوان ہے وہ ہے اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ آج کے دور میں جو لوگ اپنی زندگیوں پر غور نہیں کرتے، جو لوگ خدا کی راہوں کو نہیں پہچانتے، وہ لوگ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بتا سکے۔ اور آج ہمیں خداوند کے کلام میں سے دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ جب تک ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، خدا کی راہوں پر نہیں چلیں گے، بادشاہی اور راست بازی کی تلاش نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنا مال جو ہے وہ آسمان پر جمع نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اپنی محنتوں سے، اپنے اعمالوں سے آرام پائیں گے۔ تو آج ہمیں خدا کی بادشاہی کی اور اس کی باتوں کی اور اس کے کاموں کی اور اس کی سچائی کی جو ہے وہ محنت کرنی ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو آئیں کلام مقدس میں سے میں ایک حوالہ پڑھوں گا، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقاب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب دیکھنے والوں کو برکت بخشے۔ عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب وہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ انجیل کی خوشخبری کی بشارت دے رہے تھے، تو یہاں پر انہوں نے ریلی بات جو ہے وہ یہی کہی کہ اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو، زمین پر مال جمع نہ کرو۔ زمین پر جو لوگ اپنی دولت کو اپنے گھروں میں، بینکوں میں، اسی طرح اور جگہ پر چھپا کر رکھتے ہیں، ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کی طرف بھی دھیان کریں، دنیا کے رہ کر دنیا کے ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز سے اپنے کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا کہ اپنے واسطے
آسمان پر مال جمع کرو۔ اب زمین پر جو مال ہے وہ دولت ہے، اسی طرح ہیرے جوہرات ہے، اور اسی طرح اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے دل کو بہلا کر، اپنے دل کو تسلی دے کر یہ سوچتا ہے کہ شاید زندگی جو ہے، آرام جو ہے، سب کچھ اس دولت میں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ایک گناہ کی تاثیر ہے جو کہ انسان کو خدا سے، اس کی بادشاہی سے دور کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کچھ ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ تو آج ہمیں دولت کی فکر نہیں کرنی، آج ہمیں دنیا کے مال کی فکر نہیں کرنی، آج ہمیں گاڑیوں کی، شہرت کی، اونچے اونچے بنگلوں کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ بچوں میری سنو، وہ کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا مشتاق اور لمبی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے، اپنی زبان کو بدی سے روکے اور اپنے ہونٹوں کو دغا اور مکر کی بات سے، نیکی سے صلح کرے اور ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے وہ وارث بنے۔ تو آج ہمیں اپنا جو مال ہے وہ آسمان پر جمع کرنے کے لیے اپنی زبان کا بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو پاک کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ زبان کے قابو میں ہے، زبان کے قابو میں۔ تو جب ہم اپنی اچھی زبان جو ہے وہ میرے عزیزو کر لیں گے کلام مقدس کے مطابق، تو پھر ہمارا جو مال ہے وہ آسمان پر جمع ہونا شروع ہوگا۔ جب ہم توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کسی کو بھی کوئی دوسرا نام یا ایسا نام نہیں بخشا گیا یا دیا گیا جس کے وسیلہ سے کوئی شخص یا کوئی بشر نجات پائے، اپنی زندگی پائے۔ اگر زندگی ہے تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، توبہ اقرار کرنا، اور اس کے بعد جھوٹ، چوری، فریب، دھوکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسی طرح لالچ ہے، بدی ہے، گناہ ہے، بدعتیں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے عزیزو زمینی اور جسمانی خواہشیں اور گناہ آلودہ زندگی ہے جس سے انسان دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے اور اپنے اعمال جو ہیں وہ میرے عزیزو دنیا میں لے کر جو ہے وہ گناہ اور موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے۔ تو ہمیں آج گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور یسوع کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج جتنے بھی اس وقت فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی دولت مند ہیں، بزنس مین ہیں، اسی طرح جتنے بھی غلط کام کر کے جو ہے وہ دولت کو جو ہے اپنی زندگی میں بڑا درجہ دیتے ہیں، دولت کو مانتے ہیں، پوچھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ دولت میں ہے، دنیا کے مال ثواب میں ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی دھوکے میں نہ رہیں، کسی فریب میں نہ رہیں، بلکہ کلام مقدس کی طرف غور کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آئے تو بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے، رونا اور ہمارے لیے دانتوں کا پیسنا ہو۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں جب ہم امثال کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ، کیا تو اس چیزوں پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں، کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دولت جو ہے یہ وقتی طور پر ہمیں ہماری ضرورتوں کے لیے، ہماری عیاشوں کے لیے،
ہمارے تمام کاموں کے لیے جو ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنیں گے، جب ہم اس کی بادشاہی کے لیے کچھ کریں گے، تو پھر میرے عزیزو ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی وارث بنے گی، اور آسمان کی بادشاہی میں ہم جو مال ہے وہ کلام کے مطابق جو ہے وہ اکٹھا کریں گے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے ہم ساتھ ہوں گے۔ ہم جب کلام مقدس میں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں 18ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بھی کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دولت مند کے بارے میں، دولت مند جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ وہ بزنس مین ہے، وہ بہت ہی مالدار ہے، اور وہ اپنا مال بہت سارا اس نے اکٹھا کیا ہے، اور وہ دنیا میں صرف اپنے مال کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی قبیلداری کے فکر میں ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو آسمان اور زمین اور کل کائنات کو بنانے والی ہے، جس نے اس کو بھی بنایا، ہمیں سب کو بنایا، جو مالک، رازق، آقا، منجی، شہنشاہ، بادشاہ سب کچھ ہے، جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، نو نیور۔ تو یہاں پر یہ شخص جو ہے یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی باتیں اور کون سی گفتگو جو ہے ان دونوں کے اندر ہوتی ہے، اور کون سی باتیں جو آسمان کی بادشاہی کے لیے جو مال ہے وہ کون سا ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 18 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اپنا سارا مال جو ہے، جو تو نے اکٹھا کیا ہے، یہ سارا غریبوں کو بانٹ، حوصلہ کر، ہمت کر، اور پھر میرے پیچھے ہو لے۔ تو جب ہم دنیا کے مال کی فکر کو چھوڑ کر، دنیا کے کاروبار بزنس کی فکر کو چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں کی فکروں کو چھوڑ کر ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اس کو اپنا سب سے اہم جو ہے وہ اپنا منجی جب تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، تاکہ ہم اس کی گواہی دیں کہ وہ زندہ اور قادر اور ابدیت کا باپ ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے، اور اس کے بغیر ہم نجات نہیں پاتے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ تو زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے ماں باپ کی
عزت کرنا، اور اس نے کہا میں ان سب باتوں پر کیا کرتا ہوں؟ عمل کرتا ہوں۔ لیکن یسوع نے کہا ابھی تک تیرے پاس ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ خداوند کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ خداوند کے پاس نہیں آتا تھا، صرف اس کا دھیان دنیا کے مال کی طرف تھا۔ اور خداوند آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کی باتوں کو سمجھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب اس کے ساتھ تھے تو ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کی سمجھ دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے ذہنوں کو کھولا، تو پھر انہیں سمجھ آئی۔ اور آج جتنے بھی فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خداوند سے سمجھ کو مانگیں، خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں کلام مقدس کی سمجھ دے۔ جب تک ہم کلام مقدس کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، تب تک ہم آسمان پر اپنا مال جمع نہیں کر سکتے۔ ہم جب لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 16 باب پڑھیں تو یہاں پر ہمیں دو شخصوں کی سٹوری ملتی ہے، ایک غریب لازر ہے اور ایک امیر شخص ہے۔ اب غریب لازر جو ہے یہ راست باز شخص ہے، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، جیسے بھی ہے یہ خداوند کے ساتھ ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اس کی حمد و ستائش کرتا ہے، اس کے حضور میں جھکتا ہے، اور اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی دغا بازی نہیں ہے، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا مال جو ہے آسمان پر جمع کر رہا ہے، خدا کی حضوری میں ہے، اور یہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر کوئی بھی ایسی غلطی کروں یا خطا کروں یا گناہگار ہو جاؤں جس سے میں خدا کی بادشاہی سے دور چلا جاؤں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس بات کی آرزو رکھی کہ یہ جو امیر شخص ہے جس کے دروازے پر میں پڑا ہوں، یہ اگر اپنی میز سے اپنے کھانے کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں یہ اگر پھینکے تو میں وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہوں، میں آرزو مند ہوں۔ تو یہ کیا کرتا؟ یہ کھا لیتا، ان سے ہی اپنا پیٹ بھر کے خداوند کا شکر کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اور آج میں بتیروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی کو لینا ہے تو پھر اس شخص کی طرف غور کریں۔ اس نے کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کی، دھوکے بازی نہیں کی، کسی کے ساتھ اس نے کوئی بھی ایسا غلط طریقے سے جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ یہ اس آرزو اور اس خواہش میں ہے کہ میں اپنا مال جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی کے لیے جمع کروں۔ اس کے اعمال اچھے تھے، اس نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکایا، سلنڈر کیا، اور خدا کے ساتھ جو ہے یہ چلنا شروع ہوا۔ اور اس امیر شخص کو ہم دیکھیں تو اس نے پرواہ نہیں کی، وہ دولت میں رہا، وہ دنیا کے مال میں رہا، اس نے اس غریب پر بھی نظر نہیں کی کہ میں شاید اس سے کوئی بھلائی کر کے تو میں کوئی اچھائی کر لوں۔ بعض وقت ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، ہم چھوٹے لوگوں کی فکر نہیں کرتے، ہم اپنے ہمساؤں کی فکر نہیں کرتے، ہم کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے گھروں میں مال پڑا ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر کوئی مانگتا ہے اسے دے، اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ پیچھے نہ رہ جاویں چلیا، روح دائے فرمانا ہے، ہوا چوٹ جانا ہے یسوع نے جدوں آنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں جو ہے وہ دنیا کا مال جو ہے اس کی فکر نہیں کرنی، بلکہ آسمان پر جو ہے اپنا مال جمع کرنا ہے۔ ہم جب کلسیوں کا خط پولس رسول کے نام اس کا 3 باب دیکھیں
تو یہاں پر بھی پولس رسول جو ہے وہ کلسیوں کی کلیسیا کو اسی بات کی نصیحت کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں پر نظر کرنی ہے۔ لکھا ہے 3 باب میں، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مرو گے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، اس کے کلام کی، میرے عزیزو، بادشاہی راست بازی کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، تو پھر ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، جیسے خداوند یسوع مسیح دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو اسی طرح ہم بھی جب، میرے عزیزو، دفنائے جائیں گے تو پھر ہم بھی اس کے جلال میں جو ہے جی اٹھیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس لیے آیا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور کلام میں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا، جو مجھ پہ ایمان لائے گا اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جب ہم زمین پر جو ہے آسمان کا مال، اپنے اچھے اعمال جو ہے وہ، میرے عزیزو، کریں گے، زمین پر جو ہے وہ خدا کی باتوں کو اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے، تو پھر میرے عزیزو خداوند جو ہے ہماری زندگیوں کو بدلے گا۔ اور اسی طرح یہ آخری حوالہ مکاشوہ 14 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے، بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور اعمال جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم آج بہت کچھ کرتے ہیں، ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا کی طرف نگاہ نہیں کر رہے، اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، اور اپنی زندگی اپنی مرضیوں کے مطابق گزار رہے ہیں۔ وہ ڈر نہیں رہے، وہ خوف نہیں کھا رہے۔ جب ہم سال 3 باب اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ ہالےلویا، خداوند ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے جو ہے وہ دھوکے بازی کرتی ہے، لیکن خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر بھی اسی طرح ہی غلط کام کر کے اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم خدا کے مجرم ہیں، ہم اس کے قصوروار ہیں، اس کے گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بھی برا کام کرے یا کوئی بھی برائی کرے۔ سو عزیزو، کلام مقدس کی طرف غور کریں، وقت نزدیک ہے، خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں۔ بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے ہو کر دنیا کے ہی رہ جائے، اور بعد میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں اس جگہ پر پھینکے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ سو ایک تمثیل بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کلام مقدس کو کلوز کریں گے۔ ایک شخص تھا اور وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو چھوڑا اور دوسرے ملک پر گیا،
تو اس نے اس ملک میں اپنی جاب کو تلاش کیا، کام کو ڈھونڈا، اور اسے ایک جاب ملی، اور وہ جاب جو تھی ایک سرکس کے اندر، وہ جوکر کی جاب تھی، کہ وہ اس کو جوکر کی جاب ملی اور اس کو جوکر بنا دیا گیا، اور جب اس کو جوکر کا لباس پہنایا تو وہ لوگوں کو ہنساتا تھا، لوگوں کے دل بہلاتا تھا، اور اس نے بہت عرصہ اس سرکس میں کام کیا۔ اور وہ میرے عزیزو، جب اس نے اس سرکس میں کام کیا تو اس کی عمر جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی، وہ بوڑھا ہو گیا، اور وہ جب بوڑھا ہو گیا تو سرکس کے مالک نے کہا کہ اب اس کو ریٹائر کرو تاکہ یہ جو ہے اپنے گھر واپس جائے، تو جو اس کا مال ہے، جو اس کا جو کام کیا ہے اس نے، جو اس کی سیلریز ہیں، جتنے بھی اس کے پیسے ہیں، وہ سب اس کو دے دیے جائیں اور یہ اپنے گھر واپس جائے۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا، اس کو اس کا پیسہ دیا اور اس کو کہا بھائی ٹکٹ دی، اور اس نے کہا کہ اب آپ واپس جائیں، آپ نے بہت کام کر لیا ہے۔ اب وہ شخص جو تھا وہ ٹکٹ لے کر جہاز میں بیٹھا، اور جہاز میں جب وہ بیٹھا تو جو پیسہ اس کے پاس تھا، اس نے ان پیسوں کا ایک ہیرا لے کر اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی جہاز اڑنے کا وقت جو تھا وہ ابھی کچھ دیر تھی، اور اس جہاز کے اندر بہت سے مسافر جو تھے، سفر کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے دیکھا کہ کیوں نہ میں ان کا دل بہلاؤں، تو وہ اٹھا اور اس نے اپنے بیگ میں سے وہ ہیرا نکالا، تو وہ اس کو کھیلنے لگ گیا۔ وہ سرکس کی وہ عادتیں جو اس کو پڑی ہوئی تھی، جو دنیا میں جو وہ کام کرتا رہا، وہ عادت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تنگ دستی ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے وہ ہیرے کو گھمانا شروع کیا، اور وہ یہ بھول گیا کہ جہاز جو ہے وہ اڑنے والا ہے، اور اسی طرح وہ حرکتیں کرتا رہا، لوگوں کو بہلاتا رہا، لوگ ہنستے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جہاز اڑنے لگا، چلنے لگا، تو جیسے ہی ہیرا اس نے اوپر پھینکا، وہ جہاز کے پر سے ٹکرا کر سمندر میں گر گیا۔ وہ بعد میں بہت رویا، پچھتایا، اپنی ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ اس نے ضائع کی، لیکن میرے عزیزو، وہ رونا اور پچھتانا جو ہے اس کے لیے بن گیا۔ اس نے ساری زندگی محنت بھی کی، اور بعد میں اس کی عادتوں نے اس کو جو ہے وہ خراب کیا، اور اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ خدا کی طرف نگاہ کرتا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ خدا کی طرف نگاہ نہیں کرتے، وہ اسی طرح ہی کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں آج خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اپنا مال جو ہے وہ آسمان پر جمع کریں، اچھائی کریں، لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں، اور یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، تو خداوند جو ہے وہ اپنی بادشاہی میں آپ کو ضرور جگہ دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے خدا کا کلام سنا، آپ نے برکت پائی۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی،